بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں منیب چودھری۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے تابوت سکینہ۔ تابوت عربی اور عبرانی زبان میں صندوق کو کہتے ہیں۔ صندوق سکینہ یا طوبات سکینہ کا ذکر قرآن کریم میں تابوت سکینہ کے نام سے کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ کو انگریزی زبان میں دی آرک آف کووننٹ یعنی میثاق کا صندوق کہتے ہیں۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ مزید اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مکمل خاموشی ہے، لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور ترجمہ ہے۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ اس مقدس تابوت میں مختلف متبرکات رکھی تھیں، جن میں وہ لوح بھی تھی جس پر تورات کی آیات کندہ تھیں اور جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس صندوق میں حضرت ہارون علیہ السلام کی چھڑی اور معجزاتی خوراک من بھی رکھی گئی تھی۔ تبرکات کے علاوہ یہ صندوق اس لیے مقدس ٹھہرا کیونکہ اس کی تقدس و مقام کا تعین اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک مقدس خیمہ نصب کیا جو بنی اسرائیل کے لیے ایک عارضی قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس مقدس خیمہ کے 3 حصے تھے، جن میں آخری حصہ کو قدس الاقداس یعنی ہولی آف ہولیز کہا گیا، جس کے اندر یہ مقدس تابوت رکھا گیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہوئے فلسطین کے کفار کے ساتھ جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر 40 سال تک بنی اسرائیل کو جزیرہ نما سینا کی وادی سینا میں خیمہ بستی میں رہنے کا حکم دیا۔ اس دوران یہ مقدس خیمہ بنی اسرائیل کا قبلہ رہا۔ جب 40 سال کے دوران حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور بنی اسرائیل کی وہ غلام زدہ باغی نسل بھی مر گئی، اس خیمہ بستی میں ایک محنت کش، جفاکش اور مجاہد نسل پیدا ہوئی اور پروان چڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت یوشع بن نون کو نیا امیر مقرر فرمایا۔ نئی نسل کے عظیم سالار حضرت یوشع بن نون اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے بنی اسرائیل کے مجاہد جہاد کا علم بلند کر کے فلسطین پر حملہ آور ہوئے اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ اس کو جنگوں کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل کی احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا اور اسی بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے۔ وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون چھوڑ گئے تھے، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں گی اور آخرکار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہانک کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد کے زمانہ تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ موجود ہے، لیکن یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی اور وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔
آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوشش جاری ہے لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ ایک بات نوٹ فرمائیں کہ بنی اسرائیل کے لشکر کے آگے یہ تابوت سکینہ ہوتا تھا جس کی برکت سے دشمنوں پر رعب و طاری ہوتا تھا، اور سب سے اہم اور قابل افسوس بات یہ تھی کہ یہودی قبلہ اس مرتبہ تابوت سکینہ سے محروم تھا جو بخت نصر کے حملے کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا۔ تابوت سکینہ کا سراغ تک نہیں مل سکا، وہ سلامت بھی ہے یا تباہ کیا جا چکا ہے۔ تاہم اسرائیل روایات اور عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ نہ گم ہوا ہے نہ تباہ، بلکہ اس کو اسرائیلی مومنوں نے محفوظ کر دیا تھا۔ آج کے اسرائیلیوں کا دعویٰ ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ میں گنبد صغریٰ یعنی کہ ڈوم آف دا راک کے نیچے کسی تہہ خانے میں موجود محفوظ ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آخر دور میں جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت آ جائے گا تو اس مقام سے ایک دھواں نکلے گا جس کو تمام یہودی دور دور سے دیکھ لیں گے اور وہ تابوت سکینہ تک پہنچ جائیں گے، جس کو نکال کر وہ نئی تعمیر شدہ ہیکل کے قدس الاقداس میں ایک بار پھر رکھ دیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ تابوت سکینہ کا سراغ لگانے کے لیے یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے بہت سی کھدائیاں کر رکھی ہیں۔